ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور اب ہم آئیں گے اس میپ کی طرف جس کی ہم نے بات کی تھی. زید صاحب اب آئی تھنک میپ کے ذریعے ہم لوگوں کو ایکسپلین کریں ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. پلیز میپ. جی ویل جسٹ کم ٹو دا میپ ان اے مومنٹ. میں پہلے وہ 6 اسٹریٹجک آبجیکٹیو آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں جس کی ہم بات کر رہے تھے, پھر ہم اس کو نقشے پہ دیکھیں گے کہ کیا ہے. اسی پہلا آبجیکٹیو ہم نے ڈیفائن کیا ڈیفینس اینڈ سیکورٹی آف اسرائیل, اور ظاہر ہے دس از ون آف دا ریزنس کہ وائی تمام وہ مسلمان ممالک جن کے پاس نیوکلیر پوٹینشیل ہے یا وہ اسرائیل کو خطرہ دے سکتے ہیں یا گریٹر اسرائیل جو کہ ایک نیو کنزرویٹوز کا ایکچوئل آئیڈیا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے, ان کو تباہ کرنا ضروری ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی فائنڈ دس US انویژنز انٹو مڈل ایسٹ. دوسرا آبجیکٹیو ہے تیل کے ذخیروں کا قبضہ. اس کی بھی وجہ ہے, ہم اس پہ آئیں گے کیوں اس وقت امریکہ اتنا بے چین ہوا ہے کہ تیل کے ذخیروں پہ براہ راست قبضہ کرنا چاہتا, جبکہ 30, 40, 50, 60 اور 70 کی دہائیوں میں اس کو ایسا کوئی خیال نہیں آیا تھا. یہ خیال اب کیوں آیا, یہ اسٹریٹجی پالیسی چینج کیوں آیا اور کہاں سے آیا. تیسرا آبجیکٹیو, اب یہ ہم نقشے پر آتے ہیں یہاں پہ, جب اف وی گیٹ دا میپ وی کین شو اٹ ناؤ لیٹر, کہ جس چیز کی طرف کوئی ذکر نہیں کرتا ہے کہ عالم اسلام اس طریقے سے دنیا کے جغرافیے میں بیچ میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے تمام گلوبل ٹریڈنگ روٹس اور واٹر ویز مسلمانوں کے علاقوں سے گزرتے ہیں. یعنی پوری دنیا کی تجارت مسلمانوں کے علاقوں سے گزرتی ہے. وہ سمندری راستے تمام, جس طرح تیل مسلمان کنٹرول کرتے ہیں اس طرح تمام دنیا کے سمندری اور پانی راستے بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم شروع کریں مغربی افریقہ سے, جبل الطارق اور جبرالٹر کا جو علاقہ ہے, جو جبرالٹر کی اسٹریٹس ہیں, وہ تمام مسلمانوں کے علاقے کے قریب سے گزرتی ہیں. اور اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو یہ جبرالٹر کی جو اسٹریٹس ہیں یہ مسلمانوں کے علاقے سے گزرتی ہیں. آپ تھوڑا سا آگے آئیں تو آبنائے باسفورس ہے کہ جو ترکی کے پاس ہے وہ مسلمانوں کے علاقے سے ہے. اس سے نیچے سوئز کینال ہے, یہ مسلمانوں کے علاقے سے ہے. پھر یہ ہارن آف افریقہ ہے, یہ مسلمانوں کے پاس ہے. یہ گلف ہے, یہ مسلمانوں کے پاس ہے. اور انڈونیشیا کے پاس ملاکا اسٹریٹس ہیں, یہ مسلمانوں کے پاس ہیں. ان میں سے مسلمان کسی بھی ایک راستے کو بند کر دیں پوری دنیا کی تجارت رک جاتی ہے. اور اس وقت جبکہ مسلم دنیا میں انہوں نے ایک ٹرموائل برپا کیا ہوا ہے, ایک فساد برپا کیا ہوا ہے, انویژنز کی ہوئی ہیں, ان کو خطرہ اس بات کا ہے کہ مسلمان ان میں سے کسی ایک راستے کو بند نہ کر دیں. آپ یہ دیکھیں گے اسی لیے کہ جبرالٹر کے علاقے میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جبرالٹر اسپین کا, جبل الطارق کا وہ علاقہ اسپین کا ہے, لیکن اس کے ساؤتھ میں انگلینڈ نے اپنی کالونی رکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ اور اس کی وجہ اب آبویس ہے. اور اس کے ساؤتھ میں افریقہ والی سائڈ پہ اسپین نے کالونی رکھی ہوئی ہے چھوٹی سی, کیونکہ دونوں طرف یورپینز ان راستوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. سوئز کینال کو جب مصر نے بند کیا تو 50s میں, تو فرانس اور انگلینڈ نے اس پہ باقاعدہ حملہ کیا. اسی لیے امریکہ ہارن آف افریقہ کے پاس صومالیہ میں اور جبوٹی میں اس کا ملٹری بیس ہے, اور صومالیہ میں وہ دخل اس لیے دے رہا ہے کہ اس پورے علاقے کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے دونوں طرف مسلمان ممالک ہیں. یہ تو بہت لانگ ٹرم اور گلف تو خیر ہے ہی کیونکہ سارا کا علاقہ جو ہے, اور پھر ملاکا اسٹریٹس وہ انڈونیشیا کے پاس کہ جہاں سے پوری دنیا کی ساری تجارت جو اس علاقے سے گزرتی ہے وہ مسلمانوں کے علاقوں سے. یہ تیسرا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے. چوتھا اسٹریٹجک آبجیکٹو جو امریکہ کے اس پورے علاقے میں ہے وہ defeating and attacking and destroying the concept of political Islam as an ideology. اس کے ریزنز ہیں. یو سی پچھلے 70 سال سے دنیا تقسیم تھی 2 آئیڈیولوجیکل کیمپس میں جو کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ کے نام سے تھے, یا ویریس سوشلسٹ, عرب نیشنلزم, مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز تھیں جو ایک ایک کر کے فیل ہوتی چلی گئیں. کمیونزم اب ایک آئیڈیولوجیکل تھریٹ نہیں ہے کیپٹلسٹ سسٹم کے لیے یا امریکنز کے لیے. اس وقت ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کے باوجود یورپ اور امریکہ میں اسلام سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا ایک دین ہے. کیونکہ اور اسلام ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی اینڈ اسلام ایز اے اسپرچل آئیڈیالوجی. کیا وہ ہم سنتے تھے کہ کیلف کے زمانے میں عدل و انصاف, وہ ایگزامپلری, یعنی اسلام کے ساتھ ایک عجیب فینومینا ہے. مثال کے طور پہ ہم تاریخی پس منظر میں اگر دیکھیں تو تاتاری, یعنی تاتار جنہوں نے پورے عالم اسلام میں ایک تباہی مچا دی تھی اور بغداد تک کو تباہ کیا تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے عالم اسلام کو کانکر کیا تھا, ود ان کپل آف جنریشنز وہ تمام تاتاری مسلمان ہو گئے اسلام کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر, اور 2 شاندار سویلائزیشن خلافت عثمانیہ اور مغل انڈیا میں آئے, یہ تاتاریوں کی اولاد ہیں. اسلام کے اندر بذات خود اتنی اسٹرینتھ موجود ہے کہ چاہے وہ وکٹر ہو کے جائے یا وینکش ہو, یعنی یا اس پر قبضہ کیا جائے یا یہ قبضہ کرے جا کے, دونوں صورتوں میں یہ متاثر کرتا ہے. اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ یعنی اس انٹرسٹ گو کے اسٹیٹسٹکس کم ہیں, لیکن فیکٹ از کہ امریکن اور برٹش سولجر اور فورن سولجر جو افغانستان اور عراق کو آکوپائی کرنے گئے, چند ایک اس میں سے خاصے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, یعنی in a hostile environment. یورپ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے. And what do you say about this belief amongst various factions against anti-Muslim factions that Islam was spread by the sword? You see, but this itself is they are so scared because یورپ اور امریکہ میں تو تلوار سے نہیں پھیل رہا ہے. So why is Islam such a fast spreading religion there? اسلام ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی ان کو سخت تکلیف دے رہی ہے.
एंड प्रेसिडेंट बुश ने जो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हैं उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी सूरत में वो पॉलिटिकल इस्लाम का एक्सपेरिमेंट किसी जगह नहीं होने देंगे, अल्टीमेटली लीडिंग अप टू द कॉन्सेप्ट ऑफ खिलाफत कोई मुसलमान नेशन स्टेट खिलाफत नहीं बनाने जा रही है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट के नाम से ही उनको इतनी तकलीफ है, उनके जहन में खौफ कर पाए। दैट इज द फोर्थ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, जिसके नतीजे में पूरे मिडिल ईस्ट में उनको एक स्मॉलर स्टेट्स बनानी है। रीडिफाइन नक्शे बनाने का मतलब यही है कि बड़ी बड़ी मुसलमान रियासतों को तोड़ के मजीद छोटी छोटी रियासतें बना दो, ताकि किसी सूरत में पॉलिटिकल इस्लाम के राइज करने का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो। पांचवा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इनका मुस्लिम दुनिया से बाहर है, दैट इज इंसर्कलमेंट ऑफ रशिया। प्रेसिडेंट पुतिन की सरबराह में एक रशिया अब दोबारा रिवाइव हो रहा है। इट्स अ डिफरेंट रशिया, इट्स नॉट द रशिया जिसको सोवियत यूनियन टूटने के बाद। नॉट द सेम। अब हालत ये हो गई है कि बराह रास्त रूस इनको चैलेंज कर रहा है और ये एंटी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड लगाने पर मजबूर हो गए हैं ईस्ट यूरोप में, इसलिए कि रूस से अब इनको खतरा है। चंद दिनों की बात है कि रूसी बॉम्बर्स कुछ अरसे के बाद इंग्लैंड की एयर स्पेस पेनिट्रेट करते हैं और इंग्लैंड को फाइटर जेट्स भेजने पड़ते हैं ट्राइंग टू चैलेंज रशियन बॉम्बर्स। रशिया प्रोवोक कर रहा है इनको, दे आर प्रोवोकिंग एंड द बैटल इज ऑन बिग टाइम। जबकि हमारी नजर में तो रशिया खत्म हो चुका है। लेकिन अब एक और उसमें एस्पेक्ट, और छठा जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है इनका वो इंसर्कलमेंट एंड कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। Hold that thought right here. We will be back. We have to go on a break and we will see you right after the break. Welcome back and let's continue where we left off. जी ज़ैद साहब, You see, and जो उनका छठा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है दैट अमेरिकन का, वो इंसर्कलमेंट एंड कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। एक बात हम आपको वाजे करते चलें, अमेरिका इज द डिकेइंग सुपर पावर। ये अपने 200 साल गुजार चुकी है। मतलब ये अपने 200 साल गुजार चुकी है। इसकी सोशल लाइफ, इसकी फैमिली लाइफ, इसका इकोनॉमिक सिस्टम, इसकी डॉलर, इसका करेंसी अब ये तबाही की तरफ जा रहा है। इकोनॉमी तबाही की तरफ जा रही है और दे आर सफरिंग फ्रॉम फिनोमिना दैट इज कॉल्ड इंपीरियल ओवरस्ट्रेच। यानी 127 मुल्कों में इन्होंने अपनी फौजें भेजी हुई हैं और अपने आप को स्ट्रेच किया हुआ है। इस वक्त हालत ये है कि इराक की जंग, ये जो इस वक्त अरबों और खरबों डॉलर अपने बजट से ऊपर हो चुकी है एंड द एंड ऑफ द वॉर्स आर नॉट इन साइट। और इस वक्त ये मजबूर हैं कर्ज लेकर जंगें लड़ने पर, इनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है ये जंगें लड़ने के लिए। दे कांट कंट्रोल नाउ, इट्स स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। उसके मुकाबले में चाइना इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, चाइना इज एन इमर्जिंग सिविलाइजेशन। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि अमेरिकन नो कि सूनर और लेटर अगर चाइना को उन्होंने इस वक्त कंटेन नहीं किया तो एक कॉन्फ्रंटेशन बराह रास्त चाइना और अमेरिका की ड्यू है, विच इज इनेविटेबल। इसी वही हो रहा है कि चाइना और रशिया ने मिलकर SCO बनाया है, यानी पूरे एशिया सेंट्रल एशिया में और यूरेशिया रीजन में एक बड़ा सिक्योरिटी ब्लॉक नेटो के मुकाबले पर आ गया है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज नाउ इन द लार्जर पर्सपेक्टिव एक कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन ब्लॉक्स SCO एंड नेटो। पहले जंगें होती थी मुल्कों के दरमियान, अब सुपर पावर्स के दरमियान सोवियत यूनियन और अमेरिका की बात थी। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी ब्लॉक्स के दरमियान थ्रेट लेवल बिल्ड हो रहे हैं। यानी इस वक्त चाइना के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी फोर्स प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा कर सके और इसलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि चाइना, वो जो हमने बात बताई थी आपको कि जितने भी ट्रेडिंग रूट्स हैं, चाइना को एनर्जी की सख्त जरूरत है। चाइना पूरे मिडिल ईस्ट में, साउथ अमेरिका में, ईरान के पास, अफ्रीका में जाके एनर्जी तलाश करने की कोशिश कर रहा है और हर जगह अमेरिका इसको रोकने की कोशिश कर रहा है और ये कॉन्फ्रंटेशन बिल्ड हो रही है। एंड इफ दिस कॉन्फ्रंटेशन